توجیہ کیا ہے؟ کیونکہ اس امت کو تمام امتوں پر فضیلت دی گئی ہے، اس امت کا جو افضل حصہ ہے اس پر جو عذاب اللہ کا آنا ہے۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ ارب ہاں ارب ڈالر کے محل بنائے جا رہے ہیں، 6 سٹار 7 سٹار ہوٹل تو اب عرب ممالک میں بن رہے ہیں، جہاں صرف داخلہ کئی $100 دے کر ہوتا ہے۔ جس طرح کے کارنش انہوں نے اپنے سجائے ہیں پورے امریکہ میں کہیں نہیں ہے۔ میں گھوما ہوں، میں نے مغربی ساحل بھی دیکھا ہے، مشرقی بھی دیکھا ہے، جنوبی بھی دیکھا ہے، سب دیکھا ہے۔ اس وقت کچھ کیا ہے؟ یتطاولون فی البنیان، یہ عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے کا مقابلہ کریں گے اونچائی کے اندر۔ تو یہ ہے اصل میں میرے نزدیک ایک کہاوت ہے، وہ مولانا اصلاحی صاحب سنایا کرتے تھے کہ ان کے علاقے میں ایک رواج تھا، وہ چونکہ خود بھی راجپوت تھے، کہ اگر کوئی نوجوان راجپوت کوئی بڑی گری ہوئی حرکت کرتا تھا فرض کیجیے، تو اس کے سر پر جوتے لگواتے تھے چمار کے ہاتھوں۔ یعنی راجپوت کے سر پر راجپوت کا جوتا پڑ گیا تو جوتا تو ہے چلو، لیکن جب چمار کا جوتا پڑے گا تو اس کو انگریزی میں کہتے ہیں ٹو ایڈ انسلٹ ٹو انجری۔ جو تکلیف ہونی ہے وہ تو ہونی ہے جوتے کی، لیکن انجری اس کے اندر کیا ہوگی، انسلٹ کیا ہوگی کہ چمار جو ہے وہ جوتا پڑے گا۔ تو یہ دین الہی کے اعتبار سے یہودی چمار ہیں، مغضوب علیہم قوم، انہیں تھوڑا سا سہارا دیا گیا ہے، یہ مسلمانوں کی آزمائش کے لیے۔ انہیں جو اللہ نے کچھ سہارا دے دیا ہے، اور دنیا کے اندر وہ اس وقت جو ہے ناچ کود رہے ہیں، اچھل کود رہے ہیں، ان کے پاس ہتھیار ہیں، 100 سے زیادہ تو ایٹم بم ان کے پاس ہے، غالباً 120 کی عدد آتا ہے، یہ سب کچھ ہے۔ تو عربوں پر جو فضیل افضل ترین ہوئے انسانوں میں سے، اس لیے کہ ان میں سے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو افضل ترین ہے تمام انبیاء اور رسول میں، ان کو ان چماروں کے ہاتھوں سزا دی جائے گی۔ لیکن اس کے بعد پھر حضرت مسیح کا نزول ہو کر ٹیبل ول بی ٹرنڈ، اور پھر یہ چمار